یہ حضرت روح دلال کے بارے میں جو شاہ ہمارے مجھے عبدالقادر بھائی موجود ہیں کہہ رہے تھے بھائی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اس بار آغاز رمضان کی مساجد کی میٹنگ ہوتی ہے. میں نے کہا اس کا فائدہ تو نہیں ہے, آپ نے اپنا فارمولہ بنایا ہوا ہے, کوئی سعودیہ کو فالو کرتا ہے کوئی کسی کو, لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم میٹنگ کا نام تو نہیں لیکن میٹنگ ہو رہی ہے, لیکن ایسا اجتماع کر لیں گے کہ اس میں میٹنگ بن جائے گی اور اس میں بیان فرمائیں گے علامہ شاہد رضا نعیمی صاحب اور مساجد کے نمائندگان جو ہیں وہ سماعت فرمائیں گے. مجھے خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ 5 مسجدوں کے نمائندے یہاں موجود ہیں. میں نے اس لیے مائک لیا ہے کہ علامہ صاحب جب بیان فرمائیں تو کیونکہ ان کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. مشکل بھی ہوتی ہے کئی جگہ پر جیسے ہیر مسجد ہے اور کئی مسجدیں ہیں, لیکن ان کی معلومات میں اضافہ تو ہوگا کہ ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں کہیں شریعت کے خلاف تو نہیں ہے, کہیں اللہ رسول ہم سے پوچھیں گے تو نہیں. اس میں ایلنگ مسجد موجود ہے, مسجد عائشہ, اس کے اہم نمائندگان یہاں موجود ہیں. ہیلنگڈن ماسک عبدالقادر صاحب ان کے تمام رفقا ہیز کی مسجد کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہیرو مسجد کے ٹرسٹی طاہر ہاشمی صاحب یہاں موجود ہیں. اسی طرح ساؤتھ ہال کی جو مسجد جس میں آپ موجود ہیں اس کے ٹرسٹیز یہاں خواجہ صاحب کی سرپرستی میں موجود ہیں. اور اسی طرح گرین فورٹ مسجد کے نمائندگان بھی یہاں اہم وہ ٹرسٹیز یہاں موجود ہیں جو حضرت کی بات کو سماعت فرما رہے ہیں, اور آپ اس بات فرما رہے ہیں, آپ حضرت کی بات سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں. جزاک اللہ. اب میں رویت ہلال کی جانب آتا ہوں. رمضان شریف کے آغاز پر میں برسوں یہ شعر اپنے آپ کو سناتا رہا ہوں, آج آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. زندگی میں 2 ہی گھڑیاں مجھ پہ گزری ہیں کٹھن. غزل کا شعر ہے لیکن رمضان پہ فٹ آتا ہے. زندگی میں 2 ہی گھڑیاں مجھ پہ گزری ہیں کٹھن, ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. امام مسجد پر, مسجد کے چیئرمین پر, مسجد کی سیکریٹری پر اتنا پریشر ہوتا ہے. میں بھی ایک امام ہوں, میرا بھی اختراج قلب بڑھ جاتا تھا کہ یار اب شام آ گئی ہے, پتہ نہیں کتنے لوگوں سے کتنی باتیں سننی پڑیں گی, لوگ گالیاں دیں گے, ڈنڈے لے کے آ جائیں گے, کیا کریں گے پتہ نہیں, بلوا ہوگا. تو میں اپنے آپ کو یہ شعر سناتا تھا کہ زندگی میں 2 ہی گھڑیاں مجھ پہ گزری ہیں کٹھن, اے رمضان ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد. کیونکہ رمضان اور عید پر بڑا ہنگامہ ہوتا ہے. اب وہ کم ہو گیا ہے الحمدللہ, کمیونٹی میں میچورٹی آ گئی ہے, اویئرنیس آ گئی ہے, اور لوگ اب بہت کچھ خود جانتے ہیں. کمپیوٹر ٹیکنالوجی اتنی عام ہو گئی ہے کہ آپ مون سائٹنگ کے ویب سائٹ پہ جا کر خود سب کچھ دیکھ سکتے ہیں, سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. اس لیے اب بلوا کم ہو گیا ہے, یہ صحیح بات ہے. چاند کسی بھی مہینے کا ہو, سائنسداں جس میں مسلمان سائنسداں بھی شامل ہیں, ایسٹرونومیکل سائنس کے ماہرین, علم حیات کے بڑے بڑے ماہرین, پرانے اور نئے, یعنی سعودی عرب کے بھی جو علم حیات کے ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اسی بات کو مانتے ہیں جو میں کہنے جا رہا ہوں. ساری دنیا کے موجودہ اور پرانے سائنٹسٹ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ چاند کے نظر آنے کے لیے, آنکھوں سے نظر آنے کے لیے, ماتھے کی ننگی آنکھوں سے نئے چاند کو دیکھنے کے لیے, چاند کی عمر جب سے ریکارڈ رکھا جا رہا ہے اس وقت سے لے کر اب تک 20 گھنٹے سے کم کا چاند
دنیا میں کہیں نظر نہیں آیا. یہ میں نہیں کہتا، میں نقل کر رہا ہوں، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، اور اگر میں غلط کہوں تو مجھے آپ پھر چیلنج کر سکتے ہیں کہ مولانا آپ نے سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں ساؤتھ ہال کی جامع مسجد میں یہ بات کہی تھی، ہم نے تو اس کے خلاف دیکھا. دنیا کے تمام ایسٹرونومیکل ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ چاند ماتھے کی ننگی آنکھوں سے 20 گھنٹے کی عمر کا ہو جائے تو دیکھا گیا ہے، دیکھا جا سکتا ہے. اس سے کم عمر کا چاند نظر نہیں آتا. چاند کے دیکھنے کی دوسری شرط وہ یہ کہتے ہیں کہ سورج سے اس کا ڈسٹینس 7 ڈگری کم سے کم ہونا چاہیے. اس سے اگر کم ہو تو سورج کے اتنا قریب چاند ہوتا ہے کہ سورج کی شعاؤں کی چمک کی وجہ سے چاند ہے لیکن دیکھنے میں نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ 7 ڈگری اس کی سورج سے دوری ضروری ہے. یہ 2 باتیں ہیں، اس پر کانسنسس ہے دنیا کے تمام سائنسدانوں کا. ماہ رمضان المبارک کا چاند اب اس سال 5 جون سنڈے کو 3:59 پر لندن کے ٹائم کے مطابق بورن ہو رہا ہے. The new moon of the month of Ramadan will be born on Sunday 5th June at 3:59 a.m. according to London time. ظاہر ہے کہ پھر اب اس کو دیکھنے کے لیے سنڈے کی شام کو دیکھنا ہے. ابھی تو رات ہے نا سنڈے کی، رات میں پیدا ہو گیا، صبح کے قریب پیدا ہو گیا 3:59 پر، پورا دن گزر گیا. اب سنڈے کا دن ختم ہونے کو آ گیا، مغرب کے بعد منڈے شروع ہونے والا ہے. ساری دنیا چاند دیکھنا چاہے گی، ہم بھی دیکھنا چاہیں گے. دیکھیے بھائی، قاری صاحب کو بلا کو یا مجھے یا کسی بھی مسجد کے ٹرسٹی صاحب کو یا امام صاحب کو اس بات کا کیا مزہ ہے کہ لوگ گالیاں دیں کہ یار یہ بڑا فتین آدمی ہے، فلاں مسجد والوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، یہ کھا رہا ہے، یہ کھلا رہا ہے. بھائی لوگوں کی غیظ و غضب، لوگوں کی ناراضگی، لوگوں کی بری باتیں سننے کا کسی کو شوق ہے دنیا میں؟ ہر آدمی تعریف سنتا ہے اپنی، خوش ہوتا ہے، برائی سے کوئی خوش نہیں. یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بھئی قاری صاحب قبلہ کو اس بات کا کیا شوق ہے کہ ساؤتھ ہال کے لوگ مسجد کے باہر کھڑے ہو کے ان کو برا بلا کہیں. یہ تو یہ چاہیں گے نا کہ سارا ساؤتھ ہال ان کی تعریف کرے. خواجہ آصف صاحب کو اس بات کا کیا شوق ہے کہ سارے ساؤتھ ہال کے لوگ خواجہ آصف صاحب کو گالیاں دیں. یہ تو یہ چاہیں گے نا کہ لوگ مجھے گالیاں نہ دیں، میری تعریف کریں، میری کوئی اچھی بات بیان کریں. یہ بات ذہن میں رہے. اب 5 جون سنڈے کی شام کو چاند کی جو حالت ہے، جو عمر ہے، سورج سے جو دوری ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم لندن سے بات شروع کرتے ہیں. لندن میں 5 جون سنڈے کو سن سیٹ کا ٹائم 9:13 پر 21:13 پر سورج ڈوب رہا ہے سنڈے 5 جون کو. ہمارے یہاں مغرب کا وقت تھوڑا سا 3-4-5 منٹ ایڈ کر کے احتیاطاً رکھنے کا بزرگوں کا مشورہ ہے، اسی لیے ہم ایسا کرتے ہیں. اس دن یہ چاند برطانیہ کے مطلع پر 8 منٹ کے لیے موجود ہے.
لیکن اس کی عمر 17 آورز 14 منٹس ہے، اور یہ سورج سے 0 ڈگری کے ڈسٹینس پر ہے۔ تو میں نے ریاض کی آبزرویٹری والوں سے بھی چیک کر لیا ہے آنے سے پہلے یہاں، سبحان اللہ، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ چاند لندن میں نظر نہیں آ سکتا۔ کیوں نظر نہیں آ سکتا؟ وہ کہتے ہیں صرف 8 منٹ کا ہے، سورج سے دوری اس کی صرف 0 ڈگری ہے، یعنی بالکل قریب ہے سورج کے۔ تو یہ چاند کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو سائنٹیفک کیلکولیشن نظر نہیں آ سکتا ہے لندن۔ اب لندن سے موراکو چلتے ہیں، نیئرسٹ مسلم کنٹری۔ رباط میں سن سیٹ کا ٹائم 5 جون سنڈے کو 1936 شام کو 7:36 پر سورج رباط میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں اس نئے چاند کی عمر 16 آور 37 منٹ ہے۔ 24 منٹ تک چاند مطلع پر ہے، ہورائزن پر رباط میں 24 منٹس تک چاند رہے گا، لیکن اس کی عمر 16 آور 37 منٹ ہے، اور سن سے اس کا ڈسٹینس صرف 4 ڈگری ہے۔ ساری دنیا کے ایسٹرونومیکل ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ رباط میں بھی یہ چاند نظر سنڈے کو نہیں آئے۔ رباط کے بعد مکہ مکرمہ چلتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 5 جون سنڈے کو سورج کے ڈوبنے کا ٹائم شام کو 7:01 ہے، اور وہاں یہ چاند 22 منٹس تک مطلع پر موجود ہے۔ لیکن مکہ مکرمہ میں اس چاند کی عمر اور گھٹ گئی، 13 آور 2 منٹس، اور یہ سورج سے صرف 4 ڈگری کے ڈسٹینس پر۔ ریاض کی آبزرویٹری والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ چاند پورے سعودی عرب میں کہیں نظر نہیں آ سکتا۔ آپ کہیں گے جی کہ یہ تو سائنس کہہ رہی ہے، لیکن اگر مسلمان کہیں گے تو پھر سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سنڈے کو 29 شعبان ہے نا، سعودی عرب میں بھی ہے، یہاں بھی ہے، اتفاق سے ہم دونوں ساتھ چل رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سعودی عرب سے جھگڑا رکھتے ہیں، جس دن سعودی عرب نے کرنا ہے انہوں نے نہیں کرنا۔ ان سب لوگوں نے جمع ہو کر کے قاری صاحب بھی اس پر شامل ہے، قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ جس دن سعودی عرب میں چاند دیکھا جائے گا، بریلویوں نے اس کو نہیں ماننا ہے، انہوں نے اپنے اپنے سروں پہ قرآن رکھ کے قسم کھائی ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو شعبان میں ہم ساتھ کیسے ہیں، اور عید میں ہم ساتھ ہو جائیں گے، نہیں ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سعودی عرب کا کیلنڈر بھی یہی کہہ رہا ہے، سائنس کی انفارمیشن بھی یہی کہہ رہی ہے سبحان اللہ کہ 6 جولائی کو منگل کو یا بدھ کو عید ہونی ہے۔ سبحان اللہ۔ سعودی عرب میں بھی ہوگی، اور اس سے پہلے کتنی عیدیں ہم سعودی عرب کے ساتھ کر چکے ہیں۔ میری تو یہ عادت ہے، میرا یہ معمول ہے کہ میں لیسٹر میں جب سعودی عرب کے ساتھ عید ہوتی ہے، بقرعید ہوتی ہے، رمضان ہوتا ہے، تو میں 2 جملے کہہ دیتا ہوں کہ بھائیو یاد رکھنا ہم سعودی عرب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کوئی آپ کو یہ کہے کہ مولانا شاہد رضا نے قسم کھا لی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ نہیں کرنی ہے، تو یہ بات آج غلط ثابت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایسی کوئی قسم ہم نے نہیں کھائی۔ سعودی عرب میں بھی چاند نظر آ جائے، شرعی طور پر اس کی شہادت کی تصدیق ہو جائے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم محمد بن باز کا یہ فتویٰ میرے پاس موجود ہے، شیخ محمد بن باز نے یہ فتویٰ دیا تھا، میرے پاس موجود ہے، میں لا کے دکھا سکتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا تھا کہ برطانیہ کے لوگوں پر
सऊदी अरब की रूयत का एतबार करना शरई तौर पे दुरुस्त नहीं है। लेकिन सुभान अल्लाह, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, सुभान अल्लाह, वो कहते हैं आप हमारे साथ मत करो, हम कहते हैं हम तो करें। सुभान अल्लाह, यहाँ रीजेंट पार्क मस्जिद में कई बार हम गए, उन्होंने कहा जी आपको किसने कहा आप हमारे साथ करें? हमने तो नहीं कहा किसी मस्जिद से, लेकिन हमने ये फैसला कर लिया है कि रमजान और ईद में हमने उनको किबला और काबा मानकर नियत कर लेनी है। सुभान अल्लाह, मैं खुद एक बार वहां मौजूद था मगरिब के बाद। उनके डिप्टी डायरेक्टर ने मगरिब के बाद कहा कि भाई आप लोग हंगामा कर रहे हैं, मैं पुलिस को बुला लूंगा। हमने बरतानिया की किसी मस्जिद को, लंदन की किसी मस्जिद को आज तक न फोन किया है, न टेक्स्ट मैसेज भेजा है, न खत भेजा है कि प्लीज आप हमारे साथ रमजान करें या ईद करें या बकरा ईद करें। सुभान अल्लाह, आपको कोई हक नहीं पहुंचता है यहाँ के हंगामा करने का। अगर हम किसी से कहें तो आप हंगामा कर सकते हैं, बेशक, बेशक, आप जो चाहे करें, हमें आप हमारे हाल पे छोड़ दें। हमारी पूरी साल भर की फाइनेंसिंग सऊदी अरब करता है, हमने सऊदी अरब के साथ रहना है, मरना है, जीना है। बेशक, लेकिन वो ये साफ कहते हैं कि हम किसी से ये नहीं कहते कि आप हमको फॉलो करें, लेकिन हमने ये शौक पाल लिया है कि जी आप कहें या ना कहें, हमने तो आप ही को फॉलो करना, जिसका भी हो। लेकिन ये शौक हमारे दिलों में खुद ब खुद उनके कहे बगैर पैदा हो गया कि जी कोई कहे या न कहे, वो भी ये कहे या न कहे, हम तो उनके इश्क मोहब्बत में इतने गिरफ्तार हैं कि जिस दिन वो करेंगे हम उसी दिन करेंगे। सुभान अल्लाह, बहरहाल एनीवे, तो मक्का मुकर्रमा में मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि चांद मतले पर 22 मिनट्स के लिए मौजूद है, लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 13 घंटे 2 मिनट है। सूरज से उसकी दूरी सिर्फ 4 डिग्री है। दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमिकल एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग द एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट हु इज मॉनिटरिंग रियाद ऑब्जर्वेटरी, वो भी ये कहते हैं कि पूरे सऊदी अरब में संडे 5 जून को चांद नजर नहीं आ नहीं सकता। आता। सुभान अल्लाह, शाबान की 28 तारीख है आज, बेशक, कल 29 होगी। बेशक, आज मान लीजिए, आज अभी थोड़ी देर के बाद 25 मुसलमान जिनकी दाढ़ियां मुझसे भी दुगनी बड़ी हैं, मैं शेरवानी पहने हुआ हूं, वो चोगा पहने हुए हूं, और अपने सर पर 5-5 कुरान लेकर यहां आ जाएं कि मौलाना कल रोजे का ऐलान कीजिए, हमने आज चांद देखा है। आप मानेंगे? नहीं, क्यों नहीं मानेंगे भाई? यार ये मुसलमान है, इन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, इन्होंने चोगा पहना हुआ है, अल्लाह की किताब एक नहीं 5 अदद इनके सर पर है, ये कसम खा रहे हैं कि हमने चांद देखा है आज, कल पहला रोजा होगा, कारी साहब ऐलान करें। आप कहेंगे कारी साहब ये ऐलान मत कीजिएगा, बलवा होगा। कैसे बलवा होगा भाई? आप यही कहेंगे ना कि भाई इस्लाम में कमरी महीना कभी 28 दिन का हुआ ही नहीं, बेशक, इसलिए 28 को चांद का देखा जाना अक्ल के खिलाफ है। बेशक, यही कहेंगे ना कि भाई चांद आएगा नजर 29 को या 30 को, या 30, 28 को नजर नहीं आ सकता। बेशक, बेशक, 5-5 कुरान सर पर रख कर लोग कसम खाएं, हम नहीं मान सकते, ये बात अक्ल के खिलाफ है। बेशक, तो जो बात सैटरडे को अक्ल के खिलाफ है और नहीं मान सकते, संडे को अगर अक्ल के खिलाफ हो तो आप क्यों मान लेंगे? सोचने की बात। अफला ततफक्करून अफला ताक़िलून अफला ततदब्बरून, कुरान ने बार बार ये कहा है, तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते, तुम तदबीर से काम क्यों नहीं लेते, तुम समझ से काम क्यों नहीं लेते? अल्लाह, ये किसको कहा गया है भाई? ये कुरान के मानने वालों को अल्लाह ताला ने फरमाया। अल्लाह, अल्लाह, बेशक, बेशक, चलेगा
اس کے بعد ہم کیپ ٹاؤن چلتے ہیں، ساؤتھ افریقہ۔ ساؤتھ افریقہ میں کہیں چاند نظر نہیں آتا، کیپ ٹاؤن میں نظر آ جاتا ہے۔ ڈربن میں، جوہانسبرگ میں نظر نہیں آتا، لیکن کیپ ٹاؤن کی لوکیشن ایسی ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں سب سے پہلے چاند کیپ ٹاؤن میں نظر آتا ہے، اس لیے میں کیپ ٹاؤن جا رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ سبحان اللہ، وہاں آج کل ونٹر کا سیزن چل رہا ہے، ونٹر کا ویدر چل رہا ہے۔ بے شک، کیپ ٹاؤن میں 5 جون سنڈے کو سن سیٹ کا ٹائم 5:44 پر ہے۔ 5:44 PM is the time of sunset on Sunday in Cape Town, South Africa. وہاں چاند مطلع پر 43 منٹس موجود ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آدھے گھنٹے سے زیادہ رہے گا۔ سبحان اللہ، وہ سورج سے 7 ڈگری کے فاصلے پر ہے ایگزیکٹلی، لیکن انفارچونیٹلی اس کی عمر 12 آور 45 منٹس۔ اللہ اکبر، سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ نظر نہیں آ سکتا۔ It is a baby moon. It cannot be seen through naked eyes in Cape Town on Sunday 5th June after sunset. سبحان اللہ، اور آخر میں کراچی چلتے ہیں۔ کراچی میں 5 جون اتوار کو سن سیٹ کا ٹائم 7:19 پر ہے، 1919 پر۔ وہاں یہ چاند 16 منٹ مطلع پر ہے، لیکن اس کی عمر اونلی 11 آورس 20 منٹس ہے۔ سورج سے اس کا ڈسٹینس صرف 2 ڈگری ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو سائنٹیفک انفارمیشن، دیکھیے بھائی یہ بات تو کل شام کو ہوگی کہ کہاں مشاہدہ ہوا، کہاں چاند نظر آیا، کہاں نظر نہیں آیا۔ جو شریعت کا قانون ہے اس پر تو ابھی گفتگو آج کرنا ممکن نہیں ہے میرے لیے۔ میں تو آپ سے اس وقت صرف سائنٹیفک انفارمیشن اور کیلکولیشن کی بنیاد پر گفتگو کر سکتا ہوں آج۔ تو سائنٹیفک کیلکولیشن کی بنیاد پر کل مغرب کے وقت رمضان شریف کا چاند نہ لندن میں نظر آئے گا، نہ رباط میں نظر آئے گا، نہ مکہ مکرمہ میں نظر آئے گا، نہ کیپ ٹاؤن میں نظر آئے گا، نہ کراچی میں نظر آئے گا۔ بے شک، 29 تاریخ کو جب چاند نظر نہیں آتا ہے تو شریعت کا حکم کیا ہے کہ پھر 30 دن پورے کر کے دوسرا مہینہ شروع کر دیا جائے۔ تو اگر کل شام کو یہ سائنٹیفک کیلکولیشنز صحیح ثابت ہو گئی تو علماء اہل سنت کا فیصلہ برطانیہ میں پھر یہ ہوگا کہ کہیں چاند نظر نہیں آیا ہے، ہم پہلا روزہ منگل کو رکھیں گے اور منڈے کی رات میں عشاء کے بعد تراویح کی نماز ہوگی۔ سبحان اللہ، اور اگر یہ سائنٹیفک کیلکولیشن غلط ثابت ہو گئی، کہیں سے چاند کے نظر آنے کی مصدقہ اطلاع مل گئی تو پھر اس کی روشنی میں ہمارے علماء کرام کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کا اعلان ٹی وی پہ بھی کر دیا جائے گا اور ٹیلی فون کے ذریعے بھی، ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے بھی جلد از جلد آپ تمام حضرات کو اس کی اطلاع کی جائے گی انشاءاللہ تبارک۔ اب تھوڑی سی بات مجھے سحری کے متعلق بھی کرنی ہے، جو آپ نے پوچھی تو نہیں، لیکن سحری کی ٹائمنگ یعنی سحری کلوز کب ہونی چاہیے اس کے بارے میں بھی بڑا بلوا ہے۔ بعض لوگ نماز پڑھ کے گھر جا رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا تماشا، ہم نے روزہ رکھ کے فجر بھی پڑھ لی ہے، تو کھا رہی ہے؟ کہا جائے گا بھائی جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں؟ لگتا تو مسلمان ہے، بڑا بلوا ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ برطانیہ اور اس کے نارتھ میں جو کنٹریز ہیں
اور ویسٹ میں جو کنٹریز ہیں جن میں ہالینڈ بھی آتا ہے، بیلجیم بھی آتا ہے، اور نارتھ میں تو خیر پورے ایک خطہ ہی ہے، ناروے ہے، ڈنمارک ہے، اور دوسرے سویڈن ہے، دوسرے ممالک ہیں. تو برطانیہ میں 18 مئی سے 26 جولائی تک 70 دن ہیں، ان کو ہم ایام حرج کہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تمام بزرگوں نے، جن میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شریک ہے، ان سے پہلے کے بھی تمام بزرگوں نے یہ طے کیا ہے کہ جب سورج ڈوبتا ہے، ڈوبنے کے بعد ہورائزن سے 18 ڈگری نیچے چلا جاتا ہے، تب عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. اور جب سورج نکلنے کے لیے ریٹرن جرنی کرتا ہے اور 18 ڈگری کے پوائنٹ پر آتا ہے، تب سحری کے ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا ہے، البیرونی نے بھی یہی لکھا ہے، مسلمان فلسفیوں نے بھی یہی لکھا ہے، اور گرینچ آبزرویٹری کے سائنٹسٹ بھی یہی کہتے ہیں، ایسٹرونومیکل ایکسپرٹس بھی یہی کہتے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی رات جو سمر کی مکہ مکرمہ میں آتی ہے نا، وہاں بھی سورج 45.13 ڈگری نیچے جاتا ہے. یہ کم سے کم ہے اس کا نیچے جانا. 18 ڈگری پہ جاتا ہے، عشاء کی نماز ہوتی ہے، 45.13 ڈگری تک جاتا ہے، پھر واپس طلوع ہونے کے لیے آتا ہے. اب واپسی میں جب اسی 18 ڈگری کو ٹچ کرے گا تو صبح صادق ڈاؤن شروع ہو جاتی ہے. بریلی شریف میں چھوٹی سے چھوٹی نائٹ میں بھی سورج کم سے کم 38.12 ڈگری نیچے جاتا ہے. لیکن لندن میں اور برطانیہ میں سمر کے منتھس میں 70 نائٹس کے لیے سورج 18 ڈگری نیچے جاتا ہی نہیں. لیسٹر کا میرے پاس یہ لیسٹر کی انفارمیشن ہے کہ 13.94 ڈگری نیچے میکسیمم سورج جاتا ہے اور پھر نکل آتا ہے. تو یہاں اس ملک میں 18 مئی سے 26 جولائی تک سورج 18 ڈگری نیچے جاتا ہی نہیں. انڈیا میں یہ مسئلہ ہی نہیں، بریلی شریف میں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، مکہ مکرمہ میں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. آج دنیا میں جتنے مسلم کنٹریز ہیں ان میں سے کسی بھی ملک میں یہ مسئلہ نہیں ہے. ہر مسلمان ملک میں سورج ڈوبنے کے بعد 18 ڈگری سے بھی بہت نیچے سال بھر جاتا ہے. اس لیے وہاں عشاء کے وقت اور سحری کے وقت کے لیے کوئی پرابلم آج تک کبھی نہیں ہوئی ہے. اس ملک میں 18 مئی سے 26 جولائی تک فور 70 ڈیز سورج 18 ڈگری نیچے جاتا نہیں اور نکل آتا ہے. اس لیے اس کو ایام حرج کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہیں جن میں عشاء کی بگننگ کے ٹائم اور ڈاؤن کے ایگزیکٹ ٹائم میں حرج ہو رہا ہے، ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب جہاں 18 ڈگری جا ہی نہیں رہا وہاں پھر ہم کیا کریں؟ جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں اس سبجیکٹ پر، ان میں 4 طریقے بزرگوں نے، علماء نے لکھے ہیں. دیوبندیوں نے بھی، بریلویوں نے بھی، اہل حدیث نے بھی، تبلیغی جماعت والوں نے بھی. جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، جتنے فتوے میں نے دیکھے ہیں، وہ 4 طریقے بتاتے ہیں کہ جہاں سورج 18 ڈگری نیچے نہیں جاتا ہے کیا کرنا چاہیے. کچھ علماء نے لکھا ہے کہ وہاں رات کو 7
बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेना चाहिए। मगरिब के टाइम से एक हिस्से को ऐड करके इशा का वक्त शुरू कर लेना चाहिए, और सनराइज में एक हिस्से को ऐड करके डॉन का टाइम बना लेना चाहिए। इसका नाम है सुबहुल लैल, रात का 7वां हिस्सा। एक फार्मूला मैंने किताबों में ये पढ़ा है। ये मत पूछिए ये किसने लिखा है, जिसने भी लिखा है, लेकिन किताबों में ये मौजूद है। दूसरा तरीका लिखा है, उसको लिखा गया है अकरबुल बिलाद, द नियरेस्ट सिटी शुड बी फॉलो। अकरबुल बिलाद का मतलब है शहरों में जो शहर सबसे करीब है, जहां 18 डिग्री सूरज जा रहा है, वहां के टाइम को फॉलो कर लिया जाए। तीसरा फार्मूला किताबों में लिखा हुआ है अकरबुल अय्याम, नियरेस्ट डे व्हेन द सन गोज डाउन टू 18 डिग्री। यानी इस मुल्क में 17 मई को सूरज 18 डिग्री नीचे जाता है, 18 से फिर नहीं जाता। तो 17 मई को जो डाउन का टाइम है उसको फ्रीज कर लिया जाए उस वक्त तक के लिए, जब तक दोबारा सूरज 18 डिग्री नीचे नहीं जाता। इसका नाम है अकरबुल अय्याम। और चौथा फार्मूला जो किताबों में उलमा ने लिखा है वो निस्फुल लैल, कि रात के 2 हिस्से कर दिए जाएं। एक हिस्से को सनराइज के साथ ऐड करके इशा का वक्त बना दिया जाए, दूसरे हिस्से को सनराइज के साथ ऐड करके सहरी का वक्त बना दिया जाए। ये 4 फार्मूले किताबों में लिखे हुए हैं उन जगहों के लिए जहां गर्मी के महीनों में सूरज 18 डिग्री नीचे नहीं जाता है। इनसे हटकर भी हमारे यहां बाज़ उलमा ने नए नए तरीके निकाल लिए। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे स्कॉलर हैं, डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन नॉटिंगम में 3 साल पहले उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि सनसेट के बाद 1.5 घंटे के बाद इशा और सहरी का वक्त क्लोज कब होगा, सनराइज का जो टाइम है उसमें 1 आवर 30 मिनट ऐड कर दिया सहरी का टाइम। ये किसी किताब में मैंने नहीं पढ़ा, डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन साहब ने ये फार्मूला नॉटिंगम में शुरू फरमाया है, लेकिन मैंने किसी किताब में ये नहीं पढ़ा। 2 साल पहले बर्मिंघम के बहुत से उलमा ने मिलकर एक नया फार्मूला बर्मिंघम और बर्मिंघम के सराउंडिंग एरिया के लिए बना लिया। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, लेकिन ये 4 फार्मूले किताबों में लिखे हैं। अब जिसका जी चाहे इन चारों में से किसी पर भी अमल करे, हमें फतवा नहीं देना चाहिए। हमें किसी को गलत या सही नहीं कहना चाहिए। आपकी मर्जी है, सुबह लैल पे चले जाइए। भाई सहरी के लिए किसी मस्जिद में जमात तो नहीं होती, सहरी घर पे करते हैं। तो शब कद्र पे एक रात ऐसी आएगी जो शायद मस्जिद में इबादत करने वाले सहरी करें, वरना सहरी के लिए कोई जमात नहीं है, कोई इकट्ठा करना जरूरी नहीं है। आप अपने घर में हैं, सुबह लैल को मानिए, अकरबुल अय्याम को मानिए, अकरबुल बिलाद पे कीजिए, निस्फुल लैल पे कीजिए। मैं ये कहता हूँ कि इसके बारे में झगड़ा नहीं करना चाहिए। आइडियल बात तो यही है तमाम मुसलमानों के लिए इस मुल्क में कि अल्लाह ताला हम तमाम मस्जिदों को, इमामों को, उलमा को इन चारों में से किसी एक बात पर इकट्ठा फरमाए। आइडियल बात तो यही है ना, ताकि हर मस्जिद में सहरी का टाइम टेबल पर एक ही छपे। लेकिन हमारी बदनसीबी है कि ये काम अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो भाई अगर कोई भी मस्जिद इन 4 में से किसी भी एक तरीके पर है तो वी हैव टू एग्री टू डिसएग्री। इसका तरीका इसके अलावा कुछ भी नहीं। इस पे मुनाजरा करने की, डिबेट करने की, झगड़ा करने की, फतवा देने की
مجھ ناچیز کی رائے میں کوئی ضرورت نہیں ہے. محبت کے ساتھ رہیے. رمضان المبارک کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے, بندگی کا مہینہ ہے, نیکیوں کا مہینہ ہے. اپنے کام سے کام رکھیے, دل کو صاف رکھیے. حسد کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی روایت فرمائی ہے کہ حسد سے بچو. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی اور سوکھی گھاس کو کھا جاتی ہے. تو دل میں حسد ہے, رمضان میں رات رات بھر جاگتے رہیے, روز صلاۃ و تسبیح پڑھتے رہیے. حسد وہ بری چیز ہے جو ساری نیکیوں کو بھسم کر ڈالے. دل کو صاف رکھنا, یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ محبت اور دل کو صاف رکھنے کا انوائرمنٹ بنا کر رمضان شریف کو گزارنا ہے. حسد, کینہ, بغض, اینیموسٹی, ہیٹریڈ, اس سے دل کو پاک اور صاف رکھنا ہم سب کے لیے, ہماری بھلائی اسی میں ہے ضروری. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میں کیا کر رہا ہوں اس بارے میں آپ کہیں گے مولانا آپ تو کہتے ہیں کہ آئیڈیل بات یہ ہے کہ سارا ملک اکٹھا ہو جائے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کوئی کوشش کی ہے اس بارے میں؟ اس ملک کا اسپیس سینٹر لیسٹر میں, سبحان اللہ. برطانیہ کا اسپیس سینٹر لیسٹر میں. اس اسپیس سینٹر میں کام کرنے والے ایک بہت مشہور سائنٹسٹ ڈاکٹر نائجل بینسٹر سے میں نے 2 سال پہلے ملاقات کی. میں نے کہا کہ بھائی وہ عیسائی ہے. میں اس سے ملا, میں نے کہا کہ یار کبھی آپ میرے پاس آؤ, مسجد میں آؤ, میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. بزی آدمی ہے, سائنٹسٹ ہے, کبھی امریکہ جا رہا ہے, کبھی رشیا جا رہا ہے, کبھی جرمنی جا رہا ہے, کبھی جاپان جا رہا ہے. وقت نکال کے میرے پاس آیا. میں نے اس سے گزارش کی کہ یار اس مسئلے کو حل کرنے میں کوئی ہماری مدد کرو. اس کو پہلے میں نے سارا مسئلہ سمجھایا. وہ سائنٹسٹ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں. وہ 6 مہینے کے بعد مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ میں نے سحری کے بارے میں مسلمانوں میں جو جھگڑا ہے سب پڑھ لیا, اور بتاؤ میں کب آؤں. وہ آیا, اس نے آ کے مجھے وہ ساری ڈیٹیل بتا دی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. پھر اس نے کہا کہ مجھے ٹائم دو, میں کچھ ریسرچ کرتا ہوں. ابھی 28 مئی کو میری اس کے ساتھ آخری میٹنگ ہوئی ہے. اس کے بعد یعنی اس میٹنگ سے پہلے اس نے پیپر اپنا دے دیا تھا. یہ میرا نام ہے, ڈاکٹر بینسٹر کا نام ہے, اور ایک نوجوان ہے لیسٹر کے, یاسر حسین. ہم تینوں نے مل کر یہ رپورٹ چھاپی, انگلش میں ہے یہ رپورٹ. اس میں اس نے یہ تحقیق کی ہے کہ سحری کے وقت کے لیے 18 ڈگری نیچے سورج کا جانا ضروری نہیں ہے برطانیہ میں. یہ اس کی ریسرچ ہے. اس کو یہ میرے پاس صرف 3 کاپیاں ہیں. میں 2 کاپیاں قاری صاحب کو دوں گا کہ وہ ڈاکٹر راشد ضیاء تو چلے گئے ہیں, ایک آپ ان کو دے دیں, ایک آپ رکھیں. اور اس کے پیچھے پتہ ہے, اگر مزید کاپی کسی کو منگانی ہو تو وہاں سے آپ منگا کے دے سکتے ہیں. اور ایک کاپی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. اور جو رپورٹ میں نے پڑھی ہے نا, اس کی میں 5 کاپیاں لے کر آیا ہوں. ایک میں قاری صاحب قبلہ کو دوں گا, ایک خواجہ صاحب کو دوں گا, بلکہ میں آپ کو 3 دیتا ہوں. ایک مسجد میں لگا دیں اگر آپ مناسب سمجھیں, آپ کی کمیٹی مناسب سمجھے, اور ایک آپ کی خدمت میں. وہ جو رپورٹ ابھی میں نے پڑھی ہے لندن کی, رباط کی, مکہ مکرمہ کی, وہ اس پیپر پر ہے لکھی. یہ میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں لیسٹر میں, کہ بھائی کوئی ایسا فارمولہ بن جائے جس پر پوری قوم کو میں متحد ہونے کے لیے فریاد کر سکتا. یہ ان کی پہلی رپورٹ ہے. اب انہوں نے یہ کہا ہے, وہاں میں نے لیسٹر کے علماء کے ساتھ ان کی میٹنگ
28 मई को की थी। उनसे लोगों ने पूछा कि भाई डॉक्टर बैनिस्टर, अगर 18 डिग्री ज़रूरी नहीं है डॉन के लिए तो फिर हमें करना क्या चाहिए? उसने ये कहा है कि आपका कुरान ये कहता है कि सहरी का वक्त कब ख़त्म होता है इसका ताल्लुक किसी साइंटिस्ट से नहीं है, किसी आलिम से नहीं है, किसी एस्ट्रोनॉमिकल एक्सपर्ट से नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वेशन और मुशाहिदे से। आप इस मुल्क में कहीं 12 महीने मुशाहिदे का कोई प्रोजेक्ट शुरू करो, आप उस ऑब्जर्वेशन के जरिए खुद जान लोगे कि जो कुछ मैं कह रहा हूं गलत है कि सही है। अब हमने ईद के बाद कुछ खर्च आएगा, वो हमने रकम इकट्ठा कर ली है, हम ऑब्जर्वेशन का एक प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जिससे 12 महीने हर रात में कम से कम 3 या 4 लोगों को हम मुकर्रर करेंगे, उनको कुछ हम पैसे देंगे कि भाई वो रात में जाग कर जब डॉन का टाइम सुबह शादी का वक्त आता है वो घड़ी से नोट करें। मुशाहिदा उसने कहा है कि ऑब्जर्वेशन का आप चार्ट बनाएं, फिर मैं आऊँगा, फिर मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो मैं लगा हुआ हूँ लेकिन मैं हठधर्मी नहीं चाहता, मैं इल्म की बुनियाद पर अपने बुजुर्गों से फरियाद करना चाहता हूँ। डॉक्टर बैनिस्टर की रिपोर्ट छप गई है, अब 1 साल के ऑब्जर्वेशन और मुशाहिदे की रिपोर्ट जब आ जाएगी तब मैं इंशाअल्लाह मैं पूरे मुल्क के उलमा की अगर जिंदगी रही मीटिंग बुलाऊंगा और उनको पेश करूंगा और उनसे कहूंगा कि इन चारों फार्मूलों को छोड़िए, 1.5 घंटे के फार्मूले को छोड़िए, ऑब्जर्वेशन ये है, साइंस की रिपोर्ट ये है, हम किसी एक बात पर मुत्तहिद हों। ये मेरी आरजू है, अल्लाह ताला मुझे कामयाब फरमाए। आप इसके लिए मेरे हक में दुआ फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।